کینیڈا میں سونے کا پہاڑ دریافت ہونے کی یہ کہانی 19 مارچ 1957 میں اس وقت شروع ہوئی کہ جب کینیڈا کی ایک کمپنی بری ایکس منرلز کے چیف جیولوجسٹ مائیکل ڈی گزمین انڈونیشیا کے جنگل میں ایک دور دراز مقام پر جانے کے لیے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے تھے۔ وہ یہ سفر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے انہوں نے سونے کے بڑے ذخائر دریافت کرنے سے متعلق دعویٰ کیا تھا، لیکن اس بار وہ اس سفر پر روانہ تو ہوئے تھے لیکن کبھی اپنی منزل پر پہنچ نہ سکے۔ اس سفر کے دوران 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہیلی کاپٹر کا بائیں جانب کا پچھلا دروازہ کھلا اور مائیکل ڈی گزمین گھنے جنگل میں گر کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ کان کنی والی کمپنی کے CEO نے اس واقعے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ڈی گزمین نے خودکشی کی ہے کیونکہ ان میں ہیپاٹائٹس بی کی تشخیص ہوئی تھی۔ وہ بار بار ملیریا کی بیماری سے لڑ کر تھک بھی چکے تھے۔ اس واقعے کے 10 سال بعد کیلگری ہیرلڈ نامی اخبار نے کینیڈین صحافی سوزین بلٹن کو ڈی گزمین کی موت کی تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس تحقیق کے لیے بہت دور بھیجا گیا لیکن اس خبر نے مجھے شروع سے ہی پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اب دوبارہ سے اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہیں کہ سونے کا پہاڑ تلاش کرنے والے شخص کو لے جانے والے اس بدقسمت ہیلی کاپٹر کے سفر کے دوران آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہوا۔ مائیکل ڈی گزمین 1956 کو ویلنٹائن ڈے والے دن یعنی 14 فروری کو فلپائن میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دن ان کی شخصیت سے بھی مطابقت رکھتا تھا کیونکہ انہیں زندگی میں متعدد بار محبت ہوئی اور ان کی مختلف ممالک میں ایک ہی وقت میں 3 سے 4 بیویاں تھیں۔ ایک ایسا شخص کہ جسے موسیقی، شراب پینا، نائٹ کلبز میں جانا اور سونا پہننا پسند تھا۔ وہ ایک تجربہ کار جیولوجسٹ بھی تھا جسے یہ یقین تھا کہ وہ انڈونیشیا جا کر اپنی قسمت بدل لے گا۔ سن 1990 کی دہائی میں قدرتی معدنی وسائل سے مالا مال انڈونیشیا کو سونے کے حصول کے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ ایک ڈچ شہری جان فیلڈ رہاف کا ماننا تھا کہ انڈونیشیا کے مشرقی صوبے میں بورنیو کے جزیرے پر ایک سونے کی کان موجود ہے، لیکن اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے بھاری رقم درکار تھی۔ اپریل 1993 میں فیلڈ رہاف نے بری ایکس منرلز کمپنی کے CEO ڈیوڈ والشن کے ساتھ سونے کے یہ ذخائر دریافت کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ والش خزانے سے بھرے اس مقام کو سرمایہ کاروں کے ہاتھ بیچنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فیلڈ رہاف نے اس جگہ کا انتظام سنبھالا اور یہ واضح کیا کہ انہیں خزانے کی تلاش کے لیے ایک ساتھی بھی درکار ہے، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے اپنے ساتھی جیولوجسٹ اور دوست مائیکل ڈی گزمین کا نام دیا۔ فیلڈ رہاف کے ساتھ ڈی گزمین اور ان کی ٹیم اس علاقے میں کھدائی کرنے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا واقعی وہاں سونا دفن ہے بھی کہ نہیں۔ ان کے پاس صرف 18 دسمبر تک کا وقت تھا کیونکہ انڈونیشیا کی حکومت سے ان کی کھدائی کرنے کے لیے دیے گئے لائسنس کی میعاد ختم ہو رہی تھی۔ یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند دن پہلے اس مقام پر 2 جگہ کھدائی کی گئی لیکن سونے کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ پھر اچانک ڈی گزمین نے والشر کو بتایا کہ وہ ٹھیک اس مقام کو جانتے ہیں کہ جہاں انہیں کھدائی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مقام انہیں خواب میں آیا تھا۔ ٹیم نے ڈی گزمین کے بتائے ہوئے مقام پر تیسری کھدائی کی اور انہیں سونا مل گیا، اور اسی طرح جب چوتھی جگہ پر کھدائی کی گئی تو مزید سونا ملا۔ اس کے بعد اگلے 3 سال اس مقام پر کھدائی اور سونا نکالنے کا کام جاری رہا۔ اس دوران نہ صرف سونے کے ذخائر کا تخمینہ بڑھتا رہا بلکہ سرمایہ کاروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بری ایکس منرلز کے حصے کی قدر بھی بڑھنے لگی اور اس کا شیئر 25 سینٹ سے 280 کینیڈین ڈالر ہو گیا۔ اس کے بعد کینیڈا کے چھوٹے قصبوں میں بسنے والے بھی سونے کی اس دوڑ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے لاکھوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سونے کی چمک ماند پڑنے لگی۔ سن 1997 میں اس وقت کے انڈونیشیا کے صدر سوہارتو نے فیصلہ صادر کیا کہ بری ایکس منرلز جیسی چھوٹی کمپنی اس مقام کی اکیلی مالک نہیں ہو سکتی، اس کو اپنا منافع انڈونیشیا کی حکومت کے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ لہٰذا ان شرائط پر ایک امریکی کمپنی فری پورٹ میک موران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ قیمتی دھاتوں کی کان کنی سے وابستہ تمام مالیاتی خطرات سے نمٹنے پر اتفاق کرنے سے پہلے فری پورٹ میک موران کو خود کچھ چیزوں کو پرکھنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ماہرین ارضیات کو بوسانگ میں ملنے والے سونے کے ذخائر میں کھدائی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے جنرل نالج میں اضافے کے لیے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 2 اکٹھی جگہ کھدائی کر کے کان کنی کرنا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں جس جگہ پر سونا پایا جاتا ہے وہاں اس کے موجود ہونے کی دوہری جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ یہ کان کنی میں ایک روایتی طریقہ کار ہے لیکن بری ایکس منرلز نے اس طریقے کو اب تک استعمال نہیں کیا تھا۔ امریکی کمپنی سے حاصل کردہ نمونوں کو 2 مختلف لیبارٹریوں میں جانچ کے لیے بھیجا گیا اور ان کے نتائج ایک جیسے نکلے تھے۔ ان پتھروں میں سونے کے کوئی شواہد نہیں ملے تھے۔ اس سب کا ان لوگوں کے لیے کیا مطلب تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس پروجیکٹ میں لگا دی تھی۔ والش اور فیلڈ رہاف کو فری پورٹ میک موران کمپنی کی تحقیق کے لیے ان
نئے نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے ڈی گزمین جو اس وقت ٹورنٹو میں ایک کنونشن میں موجود تھے کو ہدایت کی تھی کہ وہ فری پورٹ میک موران ٹیم سے ملاقات کے لیے بوسانگ واپس جائیں اور اس معاملے پر وضاحت دیں۔ ڈی گزمین نے کینیڈا سے انڈونیشیا کے لیے سفر بذریعہ سنگاپور کیا، جہاں انہوں نے اپنی بیوی جینی کے ساتھ کافی وقت بھی گزارا۔ ویگا اس کمپنی کی فلپائنی کانکنی کی ٹیم کا حصہ تھے اور وہ بھی فری پورٹ میک موران کو جواب دینے کے لیے ڈی گزمین کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ویگا کے انڈونیشیائی پولیس کو بعد میں دیے گئے ایک بیان کے مطابق وہ دونوں ایک کیروکی میں گئے تھے۔ ویگا کا کہنا تھا کہ اس رات ہوٹل واپس آنے کے بعد ڈی گزمین نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب ڈی گزمین پھر کان پر جانے کے لیے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے تو اس وقت ویگا ان کے ہمراہ نہیں تھے۔ اس دن ہیلی کاپٹر کی پرواز میں ان کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، ایک ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اور دوسرا ہیلی کاپٹر کا مینٹیننس انجینئر۔ لیکن اس سفر کی 2 باتیں بہت عجیب تھیں۔ پہلی یہ کہ اس ہیلی کاپٹر کو اس دن عام طور پر بوسانگ کان پر جانے والے ہیلی کاپٹر کے بجائے انڈونیشیا فضائیہ کا پائلٹ اڑا رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ ڈی گزمین کا سامارادان میں پڑاؤ بھی معمول سے ہٹ کر تھا، کیونکہ عموماً ڈی گزمین بالکپان سے براہ راست بوسانگ تک کا سفر کرتے تھے۔ انہی پر اسرار حالات کے دوران 19 مارچ 1997 کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10:30 پر یہ خبر سامنے آئی کہ ڈی گزمین کی موت ہو چکی ہے۔ ہیلی کاپٹر میں ہاتھ سے لکھا گیا خودکشی نوٹ اور 4 دن بعد گھنے جنگل میں ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ ڈی گزمین کی موت کے 6 ہفتے بعد بوسانگ سونے کا خواب سب کے لیے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد بری ایکس منرلز کی مالیت 6 ارب کینیڈی ڈالر سے گر کر 0 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک آزادانہ رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ بوسانگ میں کبھی کوئی سونا تھا ہی نہیں۔ سن 1995 سے سن 1997 کے دوران حاصل کردہ پتھروں کے نمونوں کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی کہ ان میں بیرونی مداخلت کر کے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی اور سالٹنگ کہلانے جانے والے ایک طریقے سے ان پر سونے کے ذرات کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا تاکہ نتائج کو رد و بدل کیا جا سکے۔ 30 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک کسی کو بھی اس گھپلے کے لیے جواب دہ نہیں کیا گیا۔ والش نے ہمیشہ یہ موقف اپنایا کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، اور سن 1998 میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ سن 2007 میں ایک کینیڈین جج نے فیصلہ دیا کہ فیلڈ رہاف اس تمام فراڈ سے بے خبر تھے، تاہم انہیں انسائیڈر ٹریڈنگ کا مرتکب پایا گیا۔ فیلڈ رہاف کی موت سن 2019 میں ہوئی تھی، لیکن اگر واپس ڈی گزمین کی موت کے حالات پر آئیں تو بہت سے سوالات کے جوابات آج بھی حل طلب ہیں۔ کیا انہوں نے خودکشی اس لیے کی تھی تاکہ دھوکے کا علم ہونے کی شرمندگی سے بچ سکیں؟ ولٹن کا کہنا ہے کہ ان کی خودکشی کے نوٹ نے خدشات کو جنم دیا ہے۔ فیلڈ رہاف کو اس بارے میں شک تھا کہ یہ نوٹ ڈی گزمین نے خود لکھا تھا۔ اس خط میں ان بیماریوں کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ جن کے بارے میں ان کے رشتہ داروں نے ان سے کبھی شکایت کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ ڈی گزمین نے ایک اور نوٹ بری ایکس منرلز کے فائنانس مینیجر کو بھی لکھا تھا، مگر ڈی گزمین اسے جانتے تک نہیں تھے۔ اس نوٹ میں ڈی گزمین کی بیویوں کے ناموں میں سے ایک کے ہجے بھی غلط لکھے گئے تھے۔ ڈاکٹر بینیٹیو مولینم فلپائنی تفتیشی ٹیم کے رکن تھے، جن کو ڈی گزمین کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے جاری ہونے کے بعد شواہد کا جائزہ لینے کے لیے کام پر رکھا تھا۔ جنگل سے ملنے والی لاش کی تصاویر میں ڈی گزمین کی گردن پر نشانات دیکھے گئے تھے، جن سے تفتیش کرنے والوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ڈی گزمین کی موت گلا دبنے سے ہوئی تھی۔ جب وہ گلا دبنے سے مر گئے تھے تو ممکن ہے کہ انہیں تب ہیلی کاپٹر سے باہر جنگل میں پھینک دیا گیا ہوگا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ تفتیشی افسران کا کہنا تھا کہ بڑے جرائم میں ہمیشہ ایک آدمی کو پیادہ بنایا جاتا ہے، اس لیے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اصل ماسٹر مائنڈ کی کبھی شناخت ہو سکے گی یا یہ کہ ملنے والی لاش گزمین کی ہی تھی۔ فرانزک ماہر بشریات ڈاکٹر رچرڈ تاورڈان کہتے ہیں کہ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کو مرے ہوئے 4 دن سے زیادہ ہو چکے تھے اور ڈی گزمین کی لاش کی تلاش میں بھی اتنا ہی وقت لگا تھا۔ ڈی گزمین کی بیوی جینی کا بھی کہنا تھا کہ ملنے والے شخص کے منہ میں دانت موجود تھے جبکہ ان کے شوہر کے مصنوعی دانت تھے۔ ولٹن کا کہنا ہے کہ ڈی گزمین کے دانتوں کا ریکارڈ ان کے خاندان نے کبھی جاری نہیں کیے ہیں۔ جینی ڈی گزمین کے دوست اور ماہر ارضیات منصور گیگر کا کہنا ہے کہ جینی نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے اور وہ جنوبی امریکہ فرار ہو گیا ہے۔ گیگر کا خیال ہے کہ وہ اب جزائر کیمپین میں کہیں رہ رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ڈی گزمین اپنی جعلی موت کے لیے کسی میت کا انتظام کر سکتا تھا، یا یہ کہ کیا وہ راستے میں پڑاؤ کے بعد ہیلی کاپٹر پر سوار بھی ہو گیا تھا۔ جینی سے پیدا ہونے والے ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے والدہ نے انہیں ہمیشہ بتایا ہے کہ ان کے والد زندہ ہیں اور وہ بھی اپنے والد کی طرح ایک ماہر ارضیات ہیں اور اپنے والد کی میراث کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے باپ کے الٹ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ مائیکل ڈی گزمین جونیئر کا کہنا ہے کہ شاید میں خود اپنا کان کنی کا کاروبار شروع کر دوں، شاید مجھے کچھ سرمایہ کار مل جائیں اور میں ایک بہتر مائک ڈی گزمین بن سکوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔